کیا خاندان، قوم اور قبیلہ انسانی شناخت، طاقت اور تحفظ کے ذرائع ہونے کے بجائے زندگی کا بوجھ، ترقی کی راہ میں رکاوٹ اور کامیابی میں رکاوٹیں بن سکتے ہیں؟ خاندان اور نسلی برادریاں عموماً حمایت، شناخت اور یکجہتی کے اہم وسائل سمجھی جاتی ہیں، تاہم یہ قریبی نیٹ ورکس بعض اوقات ذاتی اور پیشہ ورانہ ترقی کو محدود بھی کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ان کا مقصد تحفظ، ثقافتی رہنمائی اور سماجی تسلسل فراہم کرنا ہوتا ہے، لیکن خاندانی اور نسلی توقعات کبھی کبھار ایسی رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں جو افراد کو اپنی مکمل صلاحیتیں حاصل کرنے، مواقع تلاش کرنے یا غیر روایتی راستوں پر چلنے سے روکتی ہیں۔ بہت سی معاشرتوں میں خاندان کی جانب سے کیریئر کے راستوں، تعلیم اور سماجی رویوں کے حوالے سے توقعات قائم کی جاتی ہیں۔ یہ دباؤ اکثر حفاظتی یا اخلاقی طور پر درست سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ قائم شدہ اصولوں سے انحراف کو حوصلہ شکنی کرتا ہے اور آزادانہ خواہشات کو دباتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک باصلاحیت خاتون جو بائیو میڈیکل تحقیق یا ٹیکنالوجی میں کیریئر کی آرزو رکھتی ہے، لیکن اس کا خاندان تدریس، انتظامیہ یا گھریلو کاموں جیسے روایتی کرداروں پر اصرار کرتا ہے، جو اس کی ذاتی اور پیشہ ورانہ ترقی کو محدود کرتا ہے۔ سوشیالوجی کے مطالعات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ افراد اکثر خاندانی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے ذاتی اہداف کو قربان کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں پیشہ ورانہ اور ذاتی زندگی میں طویل مدتی جمود آتا ہے۔ نسلی یا نسلی برادریاں طویل عرصے سے قائم سماجی درجہ بندی، روایات اور قیادت کے اصولوں کو برقرار رکھتی ہیں۔ اگرچہ یہ ڈھانچے شناخت اور یکجہتی پیدا کرتے ہیں، لیکن وہ ان اراکین کے لیے قیادت، تعلیم اور معاشی مواقع کو محدود بھی کر سکتے ہیں جو غالب لائنیجز یا پسندیدہ ذیلی گروپوں سے تعلق نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر جنوبی ایشیائی یا مشرق وسطی کی کمیونٹیز میں بااثر کاروباری یا سیاسی عہدے مخصوص خاندانوں کے لیے مخصوص ہو سکتے ہیں، جس سے قابل افراد کو مواقع کم ملتے ہیں، چاہے ان کی صلاحیت یا قابلیت کچھ بھی ہو۔ نسلی کمیونٹیوں میں رشتہ داری اور ترجیحی وسائل کی تقسیم کے تاریخی نمونے سماجی درجہ بندی کو مستحکم کرتے ہیں، جو ذاتی ترقی کے لیے نظامی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ قریبی خاندانوں یا کمیونٹیوں میں مالی وسائل اکثر لائنیج، سینیورٹی یا وفاداری کے مطابق مختص کیے جاتے ہیں۔ یہ منتخب تقسیم باصلاحیت افراد کو اعلیٰ تعلیم، پیشہ ورانہ تربیت یا کاروباری منصوبوں کو آگے بڑھانے میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہنرمند طالب علم جو محدود وسائل والے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے مالی مدد سے محروم ہو سکتا ہے، کیونکہ خاندانی وسائل قریبی رشتہ داروں یا نسلی گروپ کے سیاسی طور پر بااثر اراکین کے لیے مخصوص ہیں۔ مالی کمی اور ترجیحی وسائل کی تقسیم باہمی مقابلے کو مستحکم کرتی ہے، جو میریٹوکریٹک ترقی کو روکتی ہے۔ خاندان اور نسلی کمیونٹیز کبھی کبھار ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے جذباتی دباؤ استعمال کرتی ہیں۔ گناہ، شرم یا وفاداری کے جذبات کا استعمال کرتے ہوئے مقرر کردہ اصولوں سے انحراف کو حوصلہ شکنی کرتی ہیں۔ ایک نوجوان پیشہ ور جو بین الاقوامی اسکالرشپ پیش کی جاتی ہے، وہ اپنے شہر میں رہنے یا محفوظ کیریئر کو اپنانے کے لیے شدید خاندانی یا نسلی کمیونٹی دباؤ کا سامنا کر سکتا ہے، جذباتی دلائل کے ساتھ کہ روانگی خاندان یا نسلی یکجہتی کو دھوکہ دے گی۔ جذباتی دباؤ پر مسلسل تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ آزادانہ فیصلہ سازی کو کم کرتا ہے اور طویل مدتی ذاتی ترقی کو کمزور کرتا ہے۔ گہری سے جڑی ہوئی روایات نئی آئیڈیاز، ٹیکنالوجیز یا جدید کیریئر راستوں کے لیے مزاحمت پیدا کر سکتی ہیں۔ یہ مزاحمت اراکین کو ایسی حکمت عملیوں یا طریقوں کو دریافت کرنے سے روکتی ہے جو ذاتی یا کمیونٹی کی ترقی کو بڑھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان کاروباری شخص جو پنجاب کے ایک قدامت پسند دیہی علاقے میں جدید صنعتی یا ڈیجیٹل کاروباری تکنیکوں کی تجویز پیش کرتا ہے، وہ خاندان کے بزرگوں اور کمیونٹی کے رہنماؤں کی جانب سے روایتی طریقوں کو ترجیح دینے کی وجہ سے مسترد کر دیا جا سکتا ہے۔ رویے کی معیشت میں اسٹیٹس کو باعث کی شناخت کی گئی ہے، جہاں کمیونٹیز واقف طریقوں کو ترجیح دیتی ہیں، حالانکہ جدت واضح فوائد پیش کرتی ہے جو معاشی اور سماجی ترقی کو محدود کرتی ہے۔ خاندان اور نسلی اثرات کی ڈائنامکس کو سمجھنا افراد کو سماجی رکاوٹوں کو حکمت عملی سے نیویگیٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ان رکاوٹوں کو تسلیم کر کے میرٹ پر مبنی مواقع کا پیچھا کرتے ہوئے اور فوری خاندانی یا کمیونٹی حلقوں سے باہر معاون نیٹ ورکس تشکیل دیتے ہوئے افراد روایتی دباؤ کے باوجود ذاتی ترقی، جدت پسندی اور سماجی شراکت کو فروغ دے سکتے ہیں۔ خاندان اور نسلی کمیونٹیز شناخت اور حمایت فراہم کرتی ہیں، لیکن وہ ذاتی اور پیشہ ورانہ ترقی پر بھی نمایاں رکاوٹیں عائد کر سکتی ہیں۔ ان رکاوٹوں کو تسلیم کرنا اور حکمت عملی سے ان سے نمٹنا اہداف کو حاصل
کرنے، جدت پسندی کو فروغ دینے اور ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔ آخرکار، خاندان یا کمیونٹی کے ساتھ وفاداری اور ذاتی آرزو کے درمیان کشمکش سچے خود مختاری، ترقی اور سماجی شراکت کی طرف راستہ متعین کرتی ہے۔